اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اسی حوالے سے آج چند گزارشات پیش کروں گا۔ رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف بخشا، اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ یقیناً بات اگر اپنے محبوب کے حوالے سے ہو تو ہم سب آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو دل و جان سے یقین بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، احترام بھی رکھتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب کی ہمیشہ اس کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، اس کی ثنا کے لیے، اس کے تمام اوصاف کو بیان کرنے کے لیے رب کائنات جل وعلا اپنی شان کے لائق الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، القاب بھی عطا کرتا ہے۔ یقیناً جتنا پیار رب کائنات جل وعلا کو اپنے محبوب کے ساتھ ہے، دنیا میں کسی کو بھی اتنا پیار نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا کا وہ محبوب آمنہ کا لال سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو رب کائنات جل وعلا کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی ملاقات کا شرف پاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہو سکتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہو سکتے ہیں، اور نوح نجی اللہ ہو سکتے ہیں، آدم صفی اللہ ہو سکتے ہیں، تو یقیناً میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حبیب ہیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے پیار کیا جاتا ہے، جسے محبوب بنایا جاتا ہے، اس سے پھر پردے نہیں رکھے جاتے، اس کے لیے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا یوں تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اس کا فرمان عالی شان ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں اپنے بندوں کی شاہ رگ، یہ جو سائیڈ پہ ایک خون کی بڑی رگ ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب رب سارے بندوں کے اتنا قریب ہے، اور کبھی رب کائنات جل وعلا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آمنہ کے لال سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہوئے تو سرکار نے تسلی کیسے دی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنوی اعتبار سے رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لی مع اللہ وقت، میرا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص وقت ہے
جس میں نہ کوئی فرشتہ شامل ہوتا ہے نہ کوئی اور مقرب ہوتا ہے، البتہ ڈائریکٹ میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں۔ جب یہ شرف یہاں پہ موجود تھا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں معراج پہ بلانے کا کوئی اور مقصد بھی تھا۔ صرف ملاقات مطلوب ہوتی تو میرا رب تو دنیا کے ہر ذرے کو جانتا ہے، نبی رحمت کے قلب اطہر کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، کائنات کی ہر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہیں انہیں بھی جانتا ہے، اور اللہ جل شانہ سے کوئی چیز بھی دور نہیں ہے۔ میرا رب تو جب شاہ رگ سے بھی عام بندے کے قریب ہے تو محبوب کے کتنا قریب ہوگا۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ ماننا پڑے گا کوئی خاص بات تھی۔ رب کائنات جل والا صفاتی دیدار تو اپنے سارے نبیوں کو کراتا ہے، مگر جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو صرف صفاتی دیدار پہ نہیں رکھا، ذاتی دیدار کے لیے وہاں بلایا۔ تو اس کی ذات کا ادراک اس کائنات میں ناممکن ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تبھی تو وہاں بلایا، وہاں آنکھ بھی عطا کی، جہاں مکان بھی نہیں تھا، زمان بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہاں رب کائنات جل والا نے اپنے محبوب کو بلا کے اپنی شان کے لائق اپنا دیدار کروایا۔ بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ رب کائنات جل والا کے محبوب نے رب کو دیکھا ہے، اس نے غلط کہا، اس کا یہ کہنا باطل ہے۔ مگر یہ بات کب تک تھی، اس سے پردہ اٹھانے والے چند علماء ہیں، باقی سب نے یہاں تک کی بات کو تسلیم کیا، اس سے اگلی بات لوگوں کو بتانا گوارا ہی نہیں کی۔ اگلی بات کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہی ہیں، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کے بعد ایسا نہ کہنا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ معراج کی رات رب کائنات جل والا نے اپنا دیدار کروایا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ رب کائنات جل والا سے جب میں ہم کلام ہوا، جب میں نے باتیں کی، تو رب کائنات جل والا نے جو لہجہ اختیار کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے کا لہجہ تھا۔ میرا نبی تو اتنی قریب کی بات کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ حضور والا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا، رآہو 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 رآہو، اتنی دیر مسلسل یہ بات کرتے رہے کہ سانس ٹوٹ گئی۔ یعنی ایک ہی سانس میں بات کرتے کرتے اتنی بار کہا کہ ہاں کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، کہتے کہتے سانس ٹوٹ گئی۔ اتنی مرتبہ دہرایا اس لفظ کو۔ بات یہ کہ پھر بھی اگر لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو خواب کی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی معراج نہیں ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، بس خواب کی حالت میں زیارت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کبھی بھی کسی کے خواب کا تذکرہ اس طرح نہیں کیا جاتا جس کر و فر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رب کائنات جل والا نے اپنے محبوب کے سفر معراج کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، بڑے اولیاء جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا، اولیاء اللہ کو یا انبیاء علیہم السلام کو جو بھی دیدار ہوا صفاتی دیدار ہوا،
صرف اگر سارے نبیوں ساری کائنات میں کسی کو رب کا ذاتی دیدار ہوا تو وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیدار ہوا، میں کہتا ہوں کہ وہ حقیقت میں قرآن کریم کی اس آیت کا صریح انکار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو رب کائنات جل وعلا نے یہ سبحان الذی کیوں کہا؟ پاک ہے وہ ذات۔ رب اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہوں۔ ہم یہ سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی عقل سے ماورا بات ہو، حیران کن بات ہو، تعجب والی بات ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، آپ جا کے یہ تو نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ کوئی پانی پی رہا ہے آپ، یہ تو نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ بلکہ کب کہیں گے؟ جب حیران کن بات ہوگی، اس کا ایک اپنا لطف ہوگا، ایک اپنا مزہ ہوگا، آپ کو ایسی بات کہ جو حیران کر دے، پھر آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ ایک مریض ہے جس نے کئی دن کھانا نہیں کھایا، اچانک آپ نے دیکھا کہ آج وہ کھانا کھا رہے، آپ نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح اگر قبلہ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، جب تلاوت آپ کو مزہ دے اور قرآن کریم کی آیات آپ کے کانوں میں رس گھولنے لگیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کسی علامہ صاحب کا بیان آپ کو اچھا لگے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بات یہ کہ جو حیران کن چیز ہوتی وہاں پہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہاں پہ بندہ خود سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کائنات جل وعلا جو اپنے محبوب کو معراج کرواتا ہے وہ خود کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کن باتوں سے پاک ہے؟ تمام طرح کے عیوب سے پاک ہے، تمام طرح کے نقائص سے پاک ہے، تمام طرح کی ان باتوں سے پاک ہے جو کفار و مشرکین اور فاسق و فاجر لوگ، جو گمراہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ممکن کی بات آتی ہے، ہزاروں ایسے معجزے ہیں جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری کائنات کو دکھائے۔ سورج بھی پلٹا کے دکھا دیا، چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھا دیا۔ حیران کن بات ہے، عقل سے ماورا ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں سابقہ امتوں کے حوالے سے بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ان امتوں کے اولیاء نے جو کرامات دکھائیں، رب نے وہ بھی قرآن میں شامل کر دیں۔ آصف بن برخیہ ہے 1500 میل دور، ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی حیران کن بات ہے، میرا رب اگر چاہتا ہے تو یہ حیران کن معاملات اپنے نبیوں اور اولیاء سے سرزد فرماتا ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، پاک ہے وہ ذات جو تم باتیں کرتے ہو یا تم باتیں کرو گے۔ ان باتوں سے رب پاک ہے۔ رب کائنات جل وعلا شان بے نیازی کا مالک ہے، وہ کن کہنے پہ قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جس کے لیے چاہے کر سکتا ہے۔ اسرا، جس نے معراج کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کروائی۔ اسرا کا مطلب ہے سیر کروائی۔ اب سیر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ سیر جب بندہ کرنے جاتا ہے تو ایک ایک چیز کو بڑے دھیان سے دیکھتا ہے، بڑی توجہ سے دیکھتا ہے، اور سیر اور سفر میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سیر کے لیے جاتا ہے تو پھولوں کو بھی دیکھتا ہے، گھاس اور چارہ جہاں جہاں کھیتوں میں کھلیانوں میں گیا، فصلوں میں گیا، پہاڑوں پہ گیا، سیر کے لیے گیا، ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اچانک اسے خبر ملے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا یا فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک عجیب خبر تھی۔ اب وہ ٹھہر ٹھہر کے جو سیر کر رہا تھا وہ ٹھہر ٹھہر کے سیر نہیں کرے گا، فوراً اتنے تیز قدموں سے چلے گا کہ اسے کسی منظر کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی طرح وہ نہیں دیکھے گا، ایک ہی دھن ہوگی کہ میں جلدی سے جلدی پہنچوں، میرا یہ نقصان جو ہوا ہے کم از کم اس کو پورا کروں، یا بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسے میں ہاسپٹل لے کے جاؤں۔ وہ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا، سیر چھوڑ دیتا ہے اور ادھر دھیان لگ جاتا ہے۔ سیر اور سفر میں فرق ہے۔ سفر تیزی سے ہوتا ہے، ادھر سے لاہور جانے کے لیے بندہ بس میں بیٹھا، 4 گھنٹے کا سفر تھا، 5واں گھنٹہ شروع ہو گیا، بندہ
بڑبڑانے لگ جاتا ہے کہ یار 1 گھنٹہ لیٹ ہو رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، مگر اگر سیر کر رہا ہوتا ہے تو سیر میں اتنا مگن ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اتنا مشغول ہوتا ہے کہ یار اگلے علاقے میں جانا تھا، چلیں کل چلیں گے، آج تو یار اتنے سہانے سہانے منظر، خوبصورت میں نے پہاڑ دیکھے، بہترین سرسبز و شاداب وادیاں دیکھیں، آبشار دیکھے، دریا دیکھے، میں نے سب کچھ دیکھا، میرا تو جی نہیں بھر رہا، میں تو چاہتا ہوں کبھی ادھر ہی رہ جاؤں 2 دن۔ تو سیر اور سفر میں فرق ہے، سیر دھیرے دھیرے ہوتی ہے اور اس میں بڑا وقت لگتا ہے، سفر بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو دھیرے دھیرے سیر تھی، اس میں بھی رب کائنات جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اسرا بعبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو رب کائنات جل وعلا نے سیر کرائی لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات میں نہیں، یہاں پہ لیلن نکرہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ اب سیر رات کے تھوڑے سے حصے میں کروائی، سفر ہوتا تو پھر وہ کتنا جلدی ہوتا، پوری رات بھی نہیں لگی، رات کے تھوڑے سے حصے میں رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یہاں تک قرآن کی بات ہے۔ جو سرے سے معراج کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اس آیت مقدسہ کا انکار حقیقت میں کفر ہے۔ اور اس سے اگلی بات، مسجد اقصیٰ کے بعد کے جو واقعات ہوئے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری سیڑھی پہ آپ وہاں تشریف لے گئے آسمان کی بلندیوں تک، یہ احادیث طیبہ میں آیا۔ ان احادیث کا انکار کرنے والا یقیناً گمراہ ہے، فاسق و فاجر ہے، اللہ کے نبی کی فرامین کو مانتا نہیں ہے، بس ایسے ہی کہتا ہے نہیں جی یہ تو خواب کی بات تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کا سفر کیا۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے، اس میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کائنات جل وعلا کے نوری حجابات میں تشریف لے گئے، اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو حقیقت میں اس کے عقیدے میں ایک بہت بڑے خلش ہے، عقیدے کے اندر فقدان ہے، عقیدے کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے، پیار کی کمی ہے۔ جہاں فضائل و کمالات کی بات ہو وہاں ماننا پڑتا ہے۔ یہ عقیدہ 1 یا 2 بندوں کا تو نہیں ہے، جمہور علماء کا، مفسرین کا، مورخین کا عقیدہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ تو اب اگر ہم یہ اس حوالے سے گمان کریں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم اطہر کے ساتھ گئے یا روح مثالی کے ساتھ گئے، مثالی شکل کیا ہوتی ہے ذرا اندازہ کر لیجئے کہ آپ کا جسم اطہر آپ کی چارپائی پہ پڑا ہے، رات کو خواب میں آپ لاہور چلے گئے، ملتان چلے گئے، مدینے چلے گئے، مکے چلے گئے، واپس بھی آ گئے، یہ جو جسم یہاں سے چل کے وہاں گیا یہ مثالی جسم تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی روح نکل گئی، ایسا نہیں۔ یاد رکھیں کہ روح جسم سے نکل جائے تو بندہ مردہ، آپ کے جسم سے روح نہیں نکلی۔ اگر یہ ذرا دیر کے لیے تصور کر لیں کہ نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے سیر کی، اس کا مطلب ہے کہ نبی پہ موت واقع ہو گئی، روح نکل گئی، جسم پڑا رہا۔ بھئی نبی کو فوت کر دینا یہ معجزہ ہے یا نبی کو زندہ و جاوید مانتے ہوئے معراج کے سفر سے واپس آنا یہ مان لینا معجزہ ہے؟ یہ تو بندے کی اپنی عقل بھی مانتی ہے کہ نبی مردہ نہیں ہے، نبی مرا نہیں ہے، جسم سے روح جدا نہیں ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حیات پا چکے ہیں کہ نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت اجل آیا، ایک لمحے کے لیے روح نکالی گئی، دوبارہ پلٹا دی گئی، احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا، میری روح کو میرا رب میرے جسم میں داخل کرے گا، میں ہر کسی کے درود و سلام کو سنوں گا۔ تمام تر مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔
جس نے پڑھا ہوتا ہے اس کا نام اس کے باپ کا نام لے کے ایک بہترین تھال میں رکھ کے پیش کرتا ہے۔ اب نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، اس میں شک نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہوئے، مگر وہ کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحہ لگا بس۔ بل ینتقلون من الدار الی الدار، ایک گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں اس حوالے سے۔ خیر چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں اپنے موضوع کی طرف رہوں۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پہ جسم کے حوالے سے اگر ہم دلیل چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رب کائنات جل والا نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے محبوب کی روح کو لے گیا، بلکہ یہ کہا بعبدہ، میں اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ بندے کا اطلاق روح پہ ہوتا ہے یا جسم پہ؟ فیصلہ خود کر لیں۔ میت پڑی ہے، آپ اسے میت تو کہہ دیں گے، بندہ نہیں کہیں گے۔ مرد ہو یا عورت، میت پڑی ہے، آپ کہیں گے میت ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ ہے۔ بندہ کب کہلائے گا؟ جب اس کے اندر روح موجود ہو۔ جب روح نکل گئی تو پھر میت باقی رہ گئی۔ یہاں پہ عبد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کو جسمانی اور روحانی معراج کروائی۔ جسم روح سے الگ نہیں ہوا، روح جسم سے الگ نہیں ہوئی۔ ایک اور دلیل مجھے بتائیے کہ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کو روح کو نکال کے لے کے جاتے ہیں، کوئی براق لے کے آتے ہیں۔ براق کس لیے لایا جاتا ہے؟ سواری کس لیے لائی جاتی ہے؟ کہ اس جسم کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے۔ کثیف کو لے جانے کے لیے ایسی سواری کی ضرورت تھی، پروٹوکول تھا سواری پہ جانا، ورنہ مثالی جسم کافی ہے، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ مدینے جاتے ہیں رات کو خواب میں، وہ مثالی جسم ہوتا ہے، یہ حقیقی جسم وہاں نہیں جاتا۔ مگر جن کے جسم بھی روحانی ہو جاتے ہیں، نوری ہو جاتے ہیں، وہ بنفس نفیس جاتے ہیں۔ یار یہ تو اولیاء کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو حوالہ دے دوں قبلہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مسلک کے دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کے ادارے میں جھگڑا ہو گیا تو وہ مرنے کے بعد قبر سے نکلے، وہاں گئے، بنفس نفیس اس عالم دین سے ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو جھگڑا ان کا ہوا سلو کروا دو، میرا پیغام دے دو۔ تو یہ ان کی ارواح ثلاثہ کتاب ہے، لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں۔ جب یار ان کا عقیدہ ہے تو پھر جب میرے نبی کی بات آئے تو کنجوسی کیوں کریں؟ تو ہم مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو یہ طاقت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے جسم اطہر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، کوئی اسی کو اختلاف ہو، ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے لیے براق اس لیے لایا گیا کہ آپ کے جسم اطہر نے بھی سفر کرنا تھا، روح نے بھی سفر کرنا تھا، روح جسم اطہر کے ساتھ موجود تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کے اور میرے جسم کی طرح نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جسم تو ہے، بشریت کا انکار نہیں ہے، بشریت کا انکار کرنے والا بھی کافر اور نورانیت کا انکار کرنے والا بھی کافر۔ تو ہم دونوں جہتوں کو اگر دیکھیں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، طائف کی وادی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے، یہاں پہ بشریت غالب تھی، لہو بھی نکلا، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک اگر زخمی ہوا، کہیں بھی زخم لگا، جہاں آپ نے پچھنے لگوائے وہ خون مبارک نکالا، پچھنوں کے خون کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرایا بلکہ نوش فرما لیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بشریت والی کیفیت تھی۔ دوسری جہت ہے نورانی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی نورانی جہت شک صدر ہوا، سینہ مبارک چاک ہوا۔ جب سینہ چاک کیا گیا، معراج پہ جانا تھا، تو میرے کریم آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، تو کیفیت کیا ہے؟ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ یہ روحانی اور نوری کیفیت وارد تھی۔ ہم نہ اس کے انکاری ہیں نہ اس کے انکاری، ہم تو دونوں جہتوں کو مانتے ہیں۔ بلکہ میں آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کی لطافت کے حوالے سے عرض کر دوں
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اتنا لطیف ہے کہ ہماری روحیں اتنی لطیف نہیں ہیں جتنا میرے نبی کا جسم اطہر لطیف ہے. اتنا لطیف ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پہ یہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا سایہ نہیں ہے، ہر بندے کا سایہ موجود ہے، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا سایہ نہ تھا. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پنجاب رحمت کی یہ انگلیاں، یہاں سے چشمہ جاری ہوا. ہزاروں صحابہ، 1500 سے زائد صحابہ موجود ہیں اور ہر کسی کو پانی کی طلب تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انگلیوں کو برتن میں رکھا، ان سے پنجاب رحمت کا چشمہ جاری ہوا. 1500 صحابہ نے سیر ہو کے پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا، غسل بھی کیے. ایک بار نہیں، یہ معجزہ کئی مرتبہ ہوا. میں نے تو ایک روایت پڑھی کہ 5 مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے چشمے رواں ہوئے. یار یہ تو وہ انگلی ہے، اتنی لطیف ہے. یہ انگلی اٹھے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، یہ انگلی اٹھے تو سورج کو پلٹا کے واپس لے آئے. یار یہ اس جسم کی اس انگلی کی طاقت ہے، یہ طاقت آپ کے یا میرے اندر تو نہیں ہے. پتہ یہ چلا ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ جسم ہماری طرح تھا، ایسا نہیں تھا. اتنی لطافت والا جسم کہ جس سے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ میں لے کے جانے لگا. راستے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرے. فرمایا رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، بخاری شریف کی حدیث ہے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے. وہاں پہ بعض علماء نے کہا نماز نہیں، درود و سلام پڑھ رہے تھے ہاتھ باندھ کے. ہر کسی کا اپنا مشرب، چلے نماز بھی مان لیں تو نماز میں کون سا درود و سلام نہیں ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تحفہ ہی معراج پہ ملا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو تو شروع سے ملا ہوا. جتنے انبیاء علیہم السلام ان سے تو وعدہ لیا گیا کہ میرا محبوب آ جائے تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. یہ وعدہ تو رب نے اس وقت لے لیا تھا جب ابھی نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یہ روحوں سے وعدہ الستُ بربکم، یہ روحوں سے لے لیا گیا تھا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب، روایت میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے میں نے برکت کے لیے 2 نفل وہاں پڑھے. اور اس سے بھی آگے چلیں، جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے تھے. اب یہ عجیب کن بات تھی، حیران کن بات ہے، عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. یہودی کہنے لگے کہ اگر تمہارے نبی کی رفتار زیادہ ہے تو ہمارے نبی پہلے کیسے پہنچ گئے. پتہ چلا ہمارے نبی افضل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، آپ کے نبی سے زیادہ تیز رفتار ہیں. ہمارے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ تو براق کی رفتار تھی، ہمارے نبی کی رفتار تو تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں چلی میرے نبی کی رفتار کتنی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اگر تفصیلاً ہم جائیں تو 6 مرحلے بنتے ہیں. 6 مرحلے کیا ہیں کہ مسجد اقصیٰ تک کا پہلا مرحلہ، آسمانوں تک کا دوسرا مرحلہ جو نور کی سیڑھی پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیا. تیسرا مرحلہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پروں پہ تشریف لے گئے. جہاں فرشتوں کی بس ہوئی وہاں نوری فرشتہ جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پروں پہ گئے. سدرۃ المنتہا ان کا آخری مقام تھا. رکے، کہنے لگے حضور اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا، آگے آپ تشریف لے جائیے. اور اس دوران رف پہ بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا. پھر رف کی بھی بس ہو گئی. اس نے کہا حضور آگے آپ ہی تشریف لے جائیے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نوری حجابات میں جانے لگے ابھی ایک قدم اٹھایا. علماء فرماتے ہیں میرے نبی کے ایک قدم نے کتنی مسافت طے کی. یہ جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، یہاں سے آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر آگے رف کا سفر، یہ سارا سفر میرے نبی نے ایک قدم میں طے کر لیا. یہ سارا سفر ایک قدم بنا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 قدم اٹھائے. 1 یا 2 بھی نہیں، 70,000 قدم اٹھائے. یار اپنی قسمت پہ ناز کریں. ہمیں آمنہ کا وہ لال ملا ہے جو وہاں جا کے بھی نہیں بھولا. جب
میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، واپس آنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے لیے یاد رکھیں کہ آنے جانے کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ تو میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی پابندی نہیں ہے، روح چلی بھی گئی جب چاہے واپس بھی آ سکتی ہے۔ مقام علیین کہاں جنت کے درجوں میں درجہ ہے، وہاں سے بھی جب چاہیں واپس آ سکتے۔ ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان جنت کے ساتھ، آپس میں باتیں ہوتی ہوتی آپ نے کہا کہ یار تو رضوان جنت ہے، مجھے جنت کی سیر تو کروا۔ کہنے لگے آئیں حضور تشریف لائیں، پروں پہ بٹھایا، لے گئے جنت میں تشریف لے گئے۔ وہاں چلے گئے تو رضوان جنت کہتے ہیں حضور واپس چھوڑ آؤں؟ کہنے لگے میں جنت سے نکل کے واپس کیسے جاؤں؟ جو جنت میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے اسے واپس آنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ یار وہ تو جنت وہ ہے جو کل قیامت کے دن ملنی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے بنی ہوئی جنت، جسے روضہ تم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اگر حاجی کو خوش قسمتی کے ساتھ 2 نفل پڑھنے کی فرصت مل جائے، وہ بے شک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ملے یا کسی کی سفارش سے ملے یا کسی بھی بہانے سے وہ چلا جائے، تو اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ میں ریاض الجنہ چھوڑ دوں۔ یار اس جنت کو بندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کو جنت میں رب کائنات جل وعلا نے ایک بار داخل کر دیا، تا قیامت اللہ اس کو جنتی بنا دے گا۔ اور جو قیامت کے دن جنت عطا کرنی ہے، یقیناً وہ بندہ مستحق جنت ہے، اس لیے کہ یہ جنت بھی اسی جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتا، وہ بھلے اس ریاض الجنہ میں چلا جائے، جو منافق ہے، بدبخت ہے، نبی کی تنقیص کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، بے ادب ہے، وہ جنت میں بھی چلا جائے تو نکال دیا جائے گا جیسے شیطان بھی جنت میں تھا، نکال دیا گیا۔ تو لہٰذا ادب سب سے پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یاد رکھیں جہاں بات محبت کی آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت والے پہلو کو اختیار کر لینا، کبھی تنقیص نہ کرنا، ورنہ گستاخی رسول میں رب کائنات جل وعلا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ گستاخی رسول میں تمہارے اعمال حبط کر لے گا۔ ایک ہے ضبط کرنا، ایک ہے حبط کرنا۔ ضبط کی ہوئی چیز واپس مل سکتی ہے، مگر حبط کی ہوئی چیز واپس نہیں ملتی، یہ یاد رکھنا۔ تو کبھی بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تنقیص کا پہلو اختیار نہ کرنا، بھلے کوئی کرتا رہے۔ ہمیں کم از کم اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی جھگڑنا بھی نہیں ہے۔ ہم کیوں جھگڑا کریں بھئی؟ ہمارے نصیب میں وہ محبت ہے جو اللہ کریم جل وعلا کی عطا کردہ محبت ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ الگ بات ہے کسی کو مرتبوں کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے تو ایسے ایسے علماء کے بارے میں پڑھا، اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھا۔ حضرت کبیر رفاعی پتہ نہیں کتنے ہزار عرش طے کر لیے انہوں نے، کہاں کہاں تک روح کا سفر کیا۔ اولیاء اللہ جاتے ہیں، ان کی راتیں آپ جیسی میرے جیسے گندے بندوں کی راتیں نہیں ہوتی۔ ان کی راتیں، ان کا تو ایک ایک لمحہ حریم ناز میں سجدوں میں گزرتا ہے۔ ان کی تو پیشانیوں میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدوں کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور انہیں حقیقت میں رب کائنات جل وعلا کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 99 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یار کبھی کنجوسی نہ کرنا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دیکھیں تو آپ کہتے کہ نہیں جی صرف ہم کلام ہوئے۔ یاد رکھنا جب کہا تھا رب آرینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، پیارے موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ واقعی موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے، مگر رب چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ چلیں اتنا کر لیتے ہیں، ایک تجلی پھینکتا ہوں۔ جب رب کائنات جل وعلا نے اپنا جلوہ طور پہ پھینکا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب کیفیت کیا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہوا، کیفیت کیا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، دکم وخر صائق موسیٰ، اور آپ کے جتنے حواری تھے وہ سارے کے سارے 40 لوگ تھے غالباً، ویسے مر گئے۔ آپ نے ان کو بھی زندہ کیا۔ پھر خود بھی جب ہوش میں آئے تو اللہ نے بینائی کی طاقت اتنی عطا کر دی، علماء لکھتے ہیں 27 میل کے فاصلے پہ آپ کالے رنگ کی چونٹی جو کالے پہاڑ پہ بیٹھی ہوتی دیکھ کے بتا دیتے فلاں پہاڑ جو 27 میل کے فاصلے پہ ایک چونٹی بیٹھی اس کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ یار نگاہ میرے رب کا ایک جلوہ، وہ بھی اس کی جھلک۔
تو سچی بات ہے، ما زاغ البصر وما طغی کی عملی تصویر کیا ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ساری من گڑت باتیں، میں کہتا ہوں چلیں قرآن کی آیات کو تو ہم مانتے ہیں نا، قرآن کریم کی وہ آیات اپنے سامنے رکھیں۔ جب چونٹی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کر رہی ہے، چونٹی کتنا علم رکھتی ہے فیصلہ خود کر لیں۔ چونٹی کا علم یہ ہے، وہ ذات کی چونٹی ہے مگر جانتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یار اتنی طاقت تو چونٹی کے پاس ہے، آپ چونٹی سے بھی کم مرتبے والے ہیں کہ اپنے نبی کے بارے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ کھلے دل سے مانا کریں، میرا رب اگر چونٹی کو اتنا علم دے دے، یار کیا نبیوں کو محروم رکھا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اشرف المخلوقات اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بھی بڑے مرتبے دیے ہیں، ان کی نگاہیں وہ دیکھ لیتی ہیں جو آپ یا میں نہیں دیکھ سکتا، ایسی ایسی چیزیں دیکھ لیتی ہیں، نگاہ فراست کے حامل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے اللہ نے اپنے نور سے ان کو نوازا ہوتا ہے، ان کی نگاہیں اندر تک دیکھ لیتی ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے۔ میں چونکہ موضوع میرا نہیں ہے، آپ اکابرین دیوبند کی کتابیں پڑھ لیں، اہل حدیثوں کی پڑھ لیں، سنیوں کی پڑھ لیں، اگر نہ ملیں تو میرے پاس آ جائیں، میں دکھا دوں گا۔ اگر وہ سارے یہ دعوے کریں کہ ہم نے یہ دیکھا، ہمارے حضرت تو بس آنے والے کے دل کی جان لیتے تھے، اگر ان کی کتابوں میں نہ ہو، جو جرم مجھ پہ عائد کریں آپ کر سکتے ہیں۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں تو سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، پیار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھ لیں۔ جب آپ اپنے اکابرین کو نہیں پڑھیں گے تو پھر اسی غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ اپنے اکابرین کو آپ پڑھ لیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے الحمدللہ مطالعہ کیا، یونیورسٹی میں بھی میرے 5 پروفیسر تھے۔ جب میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں یہ 94-5 کی بات ہے پڑھ رہا تھا، 5 پروفیسر، 5 کے عقیدے الگ الگ تھے، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کا ہیڈ جو تھا وہ میرا پروفیسر تھا، اور کٹر قسم کا اہل حدیث وہ بھی میرا پروفیسر تھا، جو کٹر قسم کا سنی وہ بھی میرا پروفیسر تھا، جماعت اسلامی کا بھی میرا پروفیسر تھا، دہریہ قسم کا عقیدہ رکھنے والا بھی میرا پروفیسر تھا، اور تبلیغی جماعت والا بھی میرا پروفیسر تھا۔ ان 5 علماء سے میں نے اکتساب فیض کیا، میں نے سیکھا یہ بد عقیدگی کیا ہے، عقیدے کی غلاظتیں کیا ہیں، عقیدے کی گندگیاں کیا ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں چھوڑ کے بندہ آگے نکلتا ہے پھر شعور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ مسئلے صرف غلط فہمیوں کی بنا پہ ہیں، ورنہ سبھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے دل کی شمع جلا کے بیٹھے ہیں۔ کسی کی شمع کا نور تھوڑا سا ہے، ایک کمرے جتنا ہے، کسی کا آسمان کے بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ یہ تو میرے رب کے فیصلے کس کو کتنا نور دیا ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب کوئی روشنی نہیں ہوگی، جو بندہ مومن کا نور ہوگا وہ قرآن کا اگر قاری ہے تو اس کا نور بھی ہوگا، اگر رمضان کا نور اس کے سینے میں ہے، ماہ صیام کی قدر کرنے والا ہے تو یہ نور بھی اسے نصیب ہوگا۔ پھر نگاہ فراست اتنی ہوگی کہ وہ بیٹھا جہاں بھی ہوگا اپنے یاروں کو، دوستوں کو میدان محشر میں بھی دیکھ رہا ہوگا۔ یہ جو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور لوگوں کے لیے ہوگا، جو یہ دونوں نور اپنے ساتھ لے کے جائے گا، قرآن کا نور اور رمضان کا نور، اس کی نگاہ بہت دور تک کام کرے گی۔ تو لہٰذا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب حریم ناز میں پہنچے، رب کائنات جل وعلا نے نماز کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی سمجھیے کہ 45 معاف کروا دی، بار بار چکر لگائے۔ روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ عرض کی تھی کہ رب آرینی، مختلف مقامات پہ، مختلف اوقات میں۔ تو رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کے وہ چہرے پہ جو اپنے ذات کے جلوے ڈالے، ان جلووں کی زیارت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ تو یہ 9 چکر اس وجہ سے لگے تھے، 45 نمازیں معاف ہو گئیں۔ اور یاد رکھیں کہ رب کائنات جل وعلا نے جب پوچھا محبوب تو میرا بندہ ہے، تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہت رکھتے تھے کاش کہ رب مجھے اپنا بندہ ایک بار کہہ دے۔ تو رب نے قرآن میں بھی بعبدہ کا لفظ یوز کیا تاکہ یہ بھی بات ختم ہو جائے، کوئی یہ شائبہ نہ ہو کہ بس رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، میرے نبی رب کے بندے ہیں۔
تو یاد رکھیں کہ بندہ اور معبود یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب یہاں تک رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں جب یہ رب کی حمد و ثنا پیش کی اور اپنی عبادتوں کے حوالے سے تذکرہ کیا تو رب کائنات جل وعلا نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب میرا رب اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ قربان چاہیں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کے اور آپ کی اس محبت کے جو ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار نے وہاں بھی ہمیں بھلایا نہیں ہے بلکہ کیا کہا؟ السلام علینا، اے اللہ ہمارے اوپر بھی، یعنی صرف میرے اوپر نہیں، السلام علینا ہم سب کے اوپر، جتنے میرے امتی ان کے اوپر بھی۔ پھر آگے ان اولیاء کو بھی یاد رکھا جن کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب تا قیامت ہونا تھا، سارے اولیاء کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے مالک و مولا میرے امتیوں پہ بھی سلامتی بھیجنا اور میری امت کے جو صلحاء ہوں گے ان پہ بھی سلامتی بھیجنا۔ میں کہتا ہوں کہ میرا رب کتنا کریم ہے، اپنے محبوب کو کتنے جلوے دکھائے ہوں گے، ہماری آنکھیں ہمارے لفظ اس قابل نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ کیا دکھایا وہ مالک ہے دکھانے والا یا دیکھنے والا، اس بارے میں بحث میں نہ پڑیں، نہ اس بارے میں فتوے لگائیں۔ میں کہتا ہوں جو جس انداز میں کہتا ہے اس کو مان لیں، جو تھوڑی سی تنقید کا پہلو رکھتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی نبی نے نہیں دیکھا تو آپ مان لیں، جھگڑا کرنے کی حاجت کیا ہے؟ ہم سے یہ نہیں پوچھا جانا ہے، تو لہٰذا ہم نیوٹرل ہو کے اپنی بات اپنے عقیدے پہ قائم رہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جنت کے نظارے کیے اور جب جنت کے منظر دیکھتے دیکھتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حور و غلمان کو بھی دیکھا، وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو بھی دیکھا اور واپس آ کے فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، دل چاہا اندر سے دیکھوں۔ پھر مجھے غیرت آئی کہ عمر کی حوریں بھی تو وہاں ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی، میں ان کو کیوں دیکھوں؟ کیا بات ہے حضور! مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ کیا مجھ پہ آپ غیرت کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کا اپنا گھر تھا، آپ چلے جاتے اندر سے بھی دیکھ لیتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حیا والے تھے۔ پھر وہاں پہ حارثہ بن نعمان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، پوچھا جبریل یہ کون؟ فرمایا یہ کس لیے؟ کہنے لگے حضور یہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا ہے، اللہ نے اس کی صلے میں ان کو اولین لوگوں میں شامل کر دیا، قرآن میں یہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا بلال حبشی کے جوتوں کی آہٹ سنی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ کے پوچھا بلال بتائیے کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے حضور اور تو کوئی عمل یاد نہیں، اتنا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، اگر کوئی ممنوع اوقات نہ ہو جیسے عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنے، اسی طرح فجر کے بعد کے حوالے سے منع ہے، تو اس سے پہلے جو نمازیں اس میں لیے میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں تحیۃ المسجد کے، بس اتنا عمل مجھے یاد ہے۔ آگے چلیے، جب آخری بات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم کا معائنہ کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہی امتیوں کو جلتے بھی دیکھا۔ جہاں شفاعت کی بات ہے وہاں یہ دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے، جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ سے پلٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پامال کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ جس طرح کے بہیو کرے گا اس کا ٹھکانہ کیسے جہنم بنے گا۔ جو مرنے سے پہلے جسے توبہ نصیب نہیں ہوئی ہوگی یقیناً ہوگا میرے نبی کا امتی، مگر اس نے اللہ کے پیارے نبی سے وہ پیار نہیں کیا ہوگا، جہنم میں اگر جائے گا تو کیسے جائے گا؟ وجہ کیا ہوگی؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دیکھا جن پہ آگ کے کوئلے برس رہے تھے، شعلے برس رہے تھے، آگ کی شاخوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کے وہ امتی جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، جو ماں باپ کو ستائیں گے، ان کا ادب نہیں کریں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دیکھا کہ پیٹ بڑے ہوئے ہیں، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور آپ کے وہ امتی جو سود خور ہوں گے، ان کے پیٹ بڑھیں گے، پھٹ جائیں گے، پھر دوبارہ جلدیں اللہ عطا کرے گا، دوبارہ پیٹ بڑھیں گے، پھٹ جائیں گے، یہ سود خور۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں اور بار بار گر جاتے ہیں، پھر اور اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون؟ فرمایا کہ جو بار بار قرض لیں اور واپس کرنے کا ارادہ نہ رکھیں۔
میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسی عورتوں کو دیکھا آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے جو پستانوں کے بل لٹکائی گئی ہیں؟ فرمایا کہ یہ ننگی رہنے والی بے پردہ عورتیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسی عورتوں کو دیکھا، ایسے مردوں کو دیکھا جن کی شرمگاہوں سے پیپ باہر نکل رہی تھی۔ پوچھا یہ کون؟ فرمایا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں۔ حضور والا، جہاں ہم خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں بخشوانا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کو ناراض کر بیٹھے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے ہم نے نہیں سوچا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ منہ دکھانا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حق مارتے ہوئے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کل ہم نے کس منہ سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یقیناً جہنم ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہر کسی کا حق اسے ہم نے ہر قیمت پہ دینا ہی دینا ہے تو یہیں پہ دے دیں، کل قیامت کے دن مسائل بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ معمولی مرحلہ نہیں ہوگا جسے ہم نے بڑا لائٹلی سمجھا ہوا ہے کہ بس ہمارے نبی نے شفاعت کروا دینی، اس میں شک نہیں ہے، مگر پیر کریم آقا علیہ السلام نے اگر رخ انور پھیر لیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کاش کہ ہم اتنا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے نبی سے اتنا پیار کر لیں کہ ہم ابھی جا رہے ہوں، بے شک بھٹکے ہوئے کیوں نہ ہوں، کریم آقا علیہ السلام آواز دے کے بلا لیں کہ تم ادھر آ جاؤ، تم تو میرے پیارے امتی ہو۔ کاش کہ اس قابل ہو جائیں۔ اللہ ہم میں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا